سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس میں بے انتہا ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ترکیب تعلیم فرمائی اور اس سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سب معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کے ساتھ وقتاً فوقتاً صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس نماز کی فضیلت کے تعلق سے اسلاف نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اگر اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس نماز کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، دن یا رات میں جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، سوائے مکروہ اوقات کے جن میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے چچا سے وضاحت فرما دی کہ اگر ہو سکے تو آپ یہ نماز روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار ہر جمعہ کو پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکو تو ساری زندگی میں ایک بار پڑھ لو۔ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور اس کی 4 رکعتیں ہیں اور یہ ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ہر رکعت میں اللہ کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح 4 رکعت پر مشتمل اس نماز میں یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ اس نماز میں اتنی کثرت سے یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ احادیث میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی 2 ترکیبیں بیان ہوئی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے وہ ترکیب بیان کر رہے ہیں جو سنن ترمذی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے۔ اس نماز کی نیت یوں کریں: نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالی کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اس نیت کا دل میں ہونا ضروری ہے، مگر زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ لیں، پھر اسی طرح ثنا پڑھیں جیسے دوسری نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورت ملائیں۔ قرأت پوری کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ اس تسبیح کو 10 بار پھر پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3، 5 یا 7 بار پڑھنے کے بعد آپ وہی تسبیح 10 بار پھر پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور قوما میں ربنا لک الحمد کہنے کے بعد وہی تسبیح 10 بار پھر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سجدہ کریں۔ سجدے میں تسبیح سبحان ربی الاعلی 3، 5 یا 7 بار پڑھنے کے بعد حالت سجدہ میں یہ تسبیح 10 بار پھر پڑھیں۔ تسبیح پوری کرنے کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسے میں بیٹھ کر
پھر یہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلی رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 بار پڑھا گیا۔ تسبیح پوری کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جائیں، جیسا کہ دیگر نمازوں میں کرتے ہیں۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ کھڑے ہوتے ہی پہلے آپ وہی تسبیح 15 بار پڑھیں، پھر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورت ملائیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ اس تسبیح کو 10 بار پھر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ وہی تسبیح 10 بار پڑھیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور قوما میں ربنا لک الحمد کہنے کے بعد وہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ اب آپ سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 بار پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسے میں اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ اب دوسرا سجدہ کریں اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 بار پھر پڑھیں۔ اب سجدے سے سر اٹھا کر قعدہ کریں۔ یہ آپ کا قعدہ اولا یعنی پہلا قعدہ ہوگا۔ حسب دستور آپ التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 بار پڑھی گئی۔ آپ باقی 2 رکعتیں بھی ان 2 رکعتوں کی طرح پوری کریں۔ چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آپ قعدہ اخیرہ کریں، وہاں التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کریں۔ اس طرح آپ اپنی ان 4 رکعتوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 بار پڑھیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اپنے لیے اور تمام احباب کے لیے دعا فرمائیں۔ حالات حاضرہ میں ہم جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اس سے نجات کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو بالخصوص ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس پروگرام کی اشاعت میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ اس نماز میں کن سورتوں کی قرأت کی جائے؟ فرمایا پہلی رکعت میں سورہ تکاثر، دوسری میں سورہ عصر، تیسری میں سورہ کافرون اور چوتھی میں سورہ اخلاص۔ اور بعض نے کہا سورہ حدید، حشر، صف اور تغابن۔ اگر یہ صورتیں یاد ہوں تو یہ پڑھے، ورنہ دوسری صورتیں پڑھنا بھی درست ہے۔ اگر کوئی شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اضافہ کر لے، یعنی یوں پڑھے تو بہتر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تسبیح کی گنتی کے لیے انگلیوں کو حرکت دینا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے تسبیح کو شمار کرتے وقت انگلیوں کو حرکت نہ دے، بلکہ ہو سکے تو دل ہی دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیوں کو ہلکے سے دبا کر شمار کرتا جائے۔ جیسے پہلی تسبیح پڑھے تو پہلی انگلی کو حرکت دیے بغیر کچھ دبائے، پھر دوسری اور تیسری وغیرہ، تاکہ خشوع و خضوع برقرار رہے۔ اس کا خیال رکھے کہ اس دوران
انگلیاں مسنون طریقے سے کلائی پر رہیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح کہنا بھول گیا یا کم پڑھی تو اسے اگلے کسی رکن میں پڑھ لے تاکہ 300 کا عدد پورا ہو جائے۔ جو تسبیحات چھوٹ گئی ہوں انہیں قومہ یا جلسے میں نہ ملائے، جیسے قرأت کے بعد تسبیح کہے بغیر رکوع میں چلا گیا اور اب یاد آیا تو وہ رکوع میں 20 بار تسبیح پڑھے، مگر وہ رکوع میں پڑھنا بھول گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب وہ قومہ میں صرف 10 بار پڑھے اور پہلے سجدے میں 20 بار پڑھ کر عدد پورا کرے۔ اس صورت میں سجدے سہو کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح کہنا بھول گیا یا کم پڑھی اور اسے قاعدہ اخیرہ میں یاد آیا تو ان تسبیحات کو قاعدے میں پڑھ کر عدد مکمل کر لے۔ اس صورت میں بھی سجدے سہو کی ضرورت نہیں۔ کسی جگہ تسبیح کہنا بھول گیا یا کم پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو نماز دہرانے کی حاجت نہیں، چونکہ یہ ایک اہم نماز ہے، اس کو حضوری قلب کے ساتھ ادا کرے۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھے کہ تمام تسبیحات اسی جگہ پڑھی جائیں جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے تاکہ کامل فضیلت حاصل ہو سکے۔ دوران نماز اگر سجدے سہو واجب ہوا تو سہو کے سجدے دستور کے مطابق کرے۔ ان سجدوں میں اور جلسے میں تسبیح نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ نماز نفل ہے، اس لیے اگر کسی نے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو سجدے سہو کی ضرورت نہیں، بلکہ نوافل کے قعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا اور تیسری رکعت میں ثنا اور اعوذ باللہ پڑھنا افضل ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر بعض حضرات ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح سے متعلق احادیث ضعیف ہیں، اس لیے صلاۃ التسبیح کے بجائے دیگر سنن و نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ صلاۃ التسبیح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا ہمیں پورا یقین ہے، اس لیے ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حسب سہولت صلاۃ التسبیح ادا کرتے رہیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہم کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں روزانہ یا ہر جمعہ کو یا کم از کم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔